بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن بطوطہ نے جب سفر کیا ہے، ابن بطوطہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا سفر نامہ لکھا، ایک ادیب ٹائپ کا انسان ہے، ادب کے لحاظ سے کام کرنے والا ہے، اہل سنت سے۔ اس نے واقعات لکھے کہاں کہاں گیا۔ اس نے لکھا جب کوفے پہنچا تو کوفے میں مغرب کی سمت میں مقام جبانہ پر پہنچا۔ اچھا، ابھی تک ہم نہیں وہاں پہنچے، اس لیے کہ عام طور پہ جب قافلے جاتے ہیں سوائے مسجد کوفہ کے، پیچھے بیت الشرف کے، یا مقام میسا میں تمار کے کہیں اور، یا مسجد سیلہ کے کہیں اور جاتی نہیں ہے۔ حالانکہ کوفے میں اور زیارتیں بھی ہیں، وہ الگ موضوع۔ مقام جبانہ پر پہنچا ابن بطوطہ، کہتے دیکھا پوری زمین سفید ہے، بیچ میں ایک ٹکڑا کالا ہے، زمین پوری سفید ہے، بیچ میں ایک ٹکڑا کالا سا ہے۔ اچھا، یہ فیل وہی کر سکتا ہے جس کو معلومات لینی ہو، غور سے ریڈ کر رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے، زمین پوری سفید، یہ کالا کیوں ہے؟ بلایا کسی کوفی شخص کو، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل کوفہ ہر سال میں 7 دن تک لا کر آگ جلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو دفن کیا گیا۔ یہ جملے اس کے، اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے کہ عبد الرحمن کا ہوا گیا۔ اور آج 21 ماہ رمضان، شب لگی 22 کی، ایسے ہی 21 رمضان کے 3 واقعات۔ ایک واقعہ تو آپ کے مولا کی شہادت کا، دوسرا واقعہ گرچہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد عبد الرحمن سے قصاص لیا جائے گا۔ اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ کا نہیں معلوم کس حد تک یہ صحیح ہوگا۔ اتنا پریشر تھا مگر مولائیوں کا، خون کھول رہا تھا کہ عبد الرحمن کو کچا چبا جائیں، اتنے غصے میں تھے لوگ۔ تو امام علیہ السلام نے پھر حکم خدا سے 3 دن کے بجائے 21 رمضان کو ہی قصاص لینے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحمن پکڑا گیا تھا اسی رات میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور عبد الرحمن کو رکھا گیا قید کے اندر، اور اس کے بعد 21 رمضان کو امام کے الفاظ سے اگر میں زندہ رہ گیا تو بیٹا میں جانوں، میرا قاتل جانے، اور اگر میں نہیں بچ سکا تو بیٹا اس نے مجھے 1 ضرب ماری تھی، تم بھی اسے 1 ضرب مارنا، یہ بچ جائے یا مر جائے یہ اور مسئلہ ہے، لیکن تم میں سے 1 ضرب مارنی۔ میں سوچتا ہوں بچنا کہاں ممکن تھا، علی کا بیٹا ہے۔ میں یوں کہوں کہ عباس کے بھی استاد حسن ہیں۔ دنیا سمجھ نہیں پائی کہ تلوار حسن میں کمال کیا تھا۔ تو امام حسن اس کو بلایا گیا، اور قصاص کے طور پر، یہ تو قرآن کہتا ہے نا قصاص، امام نے تلوار اس کی گردن پہ ماری ہے، اور ایک ہی وار سے بالکل ایسے کٹا جیسے علی کاٹتے تھے۔ اب میں سمجھا کہ تلوار بھی خوب سمجھتی ہے کہ ہاتھ علی کا ہو کہ علی کے لال کا ہو، کام برابر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا کہ کیا ہوا بعد میں پھر؟ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ تیسرا واقعہ کیا تھا اس سے پہلے سن لیجئے کہ 21 رمضان کو جب اس کا سر کاٹ دیا گیا تو ابو الہیثم کی بیٹی، لکھا خاتون تھی کوئی، جس نے غصے میں آ کر اس کی لاش کے اٹھایا، سر کو اور جسم کو لے جا کے آگ لگا دی۔ عبد الرحمن ابن ملجم کے جسم کو لے جا کر
آگ لگا دی. اب بعض قصہ بیان کرنے والے قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، عبد الرحمن ابن ملجم. زندہ کہاں پر کا ایک صاحب بیان کرتے ہیں مکے میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور مقام ابراہیم کے پاس ایک اہل کتاب کی فریاد کو سنا جو کہتا تھا مسلمانوں آؤ میں مسلمان ہو گیا، میں پہلے عیسائی تھا، آؤ سنو مسلمان کیوں ہوا میں. لوگ جمع ہو گئے. تو یہ سچا واقعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک صاحب پہنچے، پوچھا کیا واقعہ پیش آیا تھا بتائیے. تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں کسی صومعہ کے قریب تھا، عبادت گاہ کے قریب. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باز، بڑا پرندہ آسمان کی طرف سے یعنی اوپر کی طرف سے نیچے آیا، اور نیچے آ کے اس نے وومیٹ کی، قے کی. ایک انسان کا 1/4 جسم کا حصہ باہر نکلا، پھر واپس لیا اندر اسے، اور 3 دفعہ میں پورا انسان باہر آ گیا. یہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک اور باز آیا، یا وہی باز پہلے باہر نکالا اور پھر اس کے 4 پیس کیے، کھا لیا اسے، پھر نکالا پھر کھایا. کہتا ہے مجھے بڑی حیرت تھی اور میں وحشت میں آ گیا. خدا نے مجھے موقع دیا اس سے بات کرنے کا. جیسے ہی اسے وقفہ ملا میں اس کے پاس پہنچ گیا. پوچھے تو کون ہے؟ کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں قاتل علی ابن ابی طالب ہوں. کہا کون علی ابن ابی طالب؟ کہا وصی رسول، داماد پیغمبر، مولود کعبہ. کہ یہ کیا ہے پھر؟ کہ مجھ پہ خدا نے اسے مسلط کیا ہوا ہے، ہر روز یہ کرتا ہے، مجھے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر نکالتا ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا جب تک خدا چاہے گا. واللہ عالم الصواب. اس واقعے میں روایت کوئی نہیں ہے، میں نے اس لیے پیش کر دیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نہیں، وہ نہیں معلوم. چونکہ جو روایت ہے وہ یہی والی ہے کہ امام نے اس کی گردن میں تلوار ماری تھی، اور امام کی تلوار سے عبد الرحمن ختم ہو گیا تھا. اب یہ خدا دکھائے وہ الگ بات ہے، کس کا کیا انجام ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ عذاب اتنا ہلکا تو عذاب نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ یہ پرندہ کھائے اور پھر نکالے پھر ٹکڑے کر دے، یہ کوئی عذاب اس کے برابر عذاب ہے؟ اس کا عذاب تو مولائے امام زمان کے ہاتھ. یا سار اللہ و ابن سارہی، اللہ اکبر. جتنا بڑا اس کا جرم تھا نا، اس کے جرم کی سزا کتنی ہونی چاہیے تھی، یہ ہم اور آپ تو بیان ہی نہیں کر سکتے. ایک نمازی کو، ایک روزے دار کو، ایک خدا کے ذاکر کو، ایک خدا کے ولی کو، مولود کعبہ کو، حسنین کے بابا کو، فاطمہ کے شوہر کو، عباس کے بابا کو جو سجدے میں شہید کر دے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر. بس بات تمام ہو رہی. اگر یہ ایک ضرب ظاہری حکم کے اعتبار سے تھی تو ابھی انتقام باقی ہے، بالکل ایسے باقی ہے جیسے لشکر یزید سے مختار کے انتقام کے بعد بھی امام کا انتقام باقی ہے. گفتگو تمام ہو.